بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے مسائل کے سلسلے میں آج کا جو درس ہے اس میں حرف تہجی بے سے متعلق کچھ مسائل روزے کے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بحالت روزہ بچہ اگر بالغ ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، اگر بچے نے سحری کھا لی پھر اس کے بعد وہ بالغ ہو گیا اسی حالت میں، تو اس کا وہ روزہ مکمل شمار ہو جائے گا۔ اگر کوئی بچہ ایسا ہو جس نے سحری نہیں کی اور صبح کے وقت میں اس نے کچھ کھا لیا یا پی لیا، پھر اس کے بعد دوپہر کے وقت یا زوال آفتاب کے بعد وہ بالغ ہو گیا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اسی حالت میں افطار تک رہے، کچھ کھائے پیے نہیں، لیکن اس کا یہ روزہ تو ادا نہیں ہوگا، بعد میں اس کی قضا کرنی ضروری ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ تھا جس نے فجر کے بعد سو گیا اور زوال سے پہلے پہلے تک وہ کچھ کھایا نہیں تھا پیا نہیں تھا اور بالغ ہو گیا، پھر اسی حالت میں وہ سورج کے ڈوبنے تک یا مغرب تک اسی حالت میں رہے تو اس کا یہ روزہ مکمل ہو جائے گا، قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح پر بچے کے بالغ ہونے سے متعلق دو تین صورتحال نکلتی ہیں، ہر ایک کا الگ الگ مسئلہ، اس کا جواب آپ کی خدمت میں رکھ دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے بام لگانا، جیسے کہ زنڈو بام ہے، امرتنجن ہے، یا اسی طرح پر جو ہے وکس ہے وغیرہ وغیرہ۔ روزے کی حالت میں ان چیزوں کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں زنڈو بام، امرتنجن وغیرہ لگایا جا سکتا ہے، کہاں پر؟ جہاں ناک کے قریب نہ ہو۔ پیشانی پر اگر لگائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جسم کے کسی حصے میں اگر درد ہو، تکلیف ہو، تو بعض ہمارے بھائی بہنیں وغیرہ اس جگہ زنڈو بام، امرتنجن یا اسی طرح پر کوئی ٹائیگر بام وغیرہ لگاتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں البتہ اگر کسی نے ناک پہ زنڈو بام لگایا ہے یا امرتنجن لگایا ہے یا اسی طرح پر جو ہے جیسا کہ ناک سے کھینچنے کا کچھ وسک وغیرہ ہوتا ہے، وکس وغیرہ، اس کو اگر جو ہے ناک میں لے کر اوپر کھینچا جائے اور اس کا اثر جو ہے دماغ تک پہنچے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر زنڈو بام صرف ناک پر لگائیں اور اس کو کھینچے نہیں تو روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن پھر بھی وہ بہتر نہیں ہے، نامناسب ہے۔ تو بام وغیرہ لگانے کا یہ حکم آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح پر جو ہے اور ایک مسئلہ ہے کہ بعض ہماری بہنیں جو چھوٹے بچوں کی مائیں ہوتی ہیں، وہ بچوں کو کوئی چیز کھلانے وغیرہ کے لیے اپنے دانتوں سے چبا کر قدیم زمانے میں کھلایا کرتی تھیں، آج تو اس کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، بچوں کو کھلانے کی نرم غذائیں ماشاءاللہ بازار وغیرہ میں، میڈیکل ہالوں میں آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں، لیکن پہلے زمانے میں بعض خواتین اپنے بچوں کو جو ہے دانت سے کچھ چبا کر کھلایا کرتی تھیں۔ تو اس طرح پر اگر بلا ضرورت دانت سے کوئی چیز چبانا کرنا بچے کو کھلانے کے لیے ہو یا کسی اور چیز کے لیے بھی ہو تو جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اگر بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بچہ بغیر اس کے کچھ کھا نہیں سکتا، ضرورت ہے بہت زیادہ اس کی، تو پھر اگر دانت سے چبائے بالکل نہ نکلے اور اس کا مزہ حلق میں محسوس نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال اس سے احتیاط ہی کرنا چاہیے۔ اگر غیر احتیاطی انداز میں کوئی چیز چبانے کی کوشش کی اور چاپتے ہی اچانک وہ جو ہے اس کو نگل لیے یا حلق میں چلی گئی تو پھر ظاہر سی بات ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک حکم ہے بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رہنا۔ اس سے پہلے بھی یہ بات پیش کی گئی تھی کہ کوئی ایسے ضعیف ہوں، کمزور ہوں
کہ وہ روزہ نہ رکھ سکتے ہوں تو وہ روزے کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بوڑھے احباب، چاہے وہ مرد ہوں یا خاتون ہوں، اگر وہ اتنے زیادہ بوڑھے ہو گئے ہوں کہ روزہ رکھنے کی بظاہر کوئی طاقت نہ ہو اور آئندہ بھی روزہ رکھنے کے کوئی آثار نظر نہ آ رہے ہوں، تو ایسی حالت میں اگر وہ فدیہ دے دیں تو ادا ہو جائے گا، روزے کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی مکمل عطا فرمائیں گے۔ اور فدیہ یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہے کسی ضرورت مند محتاج کو دے دینا، یہ ہر روزے کا ایک فدیہ ہے۔ اس میں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اگر کسی نے بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سک رہے تھے اور انہوں نے روزے کا فدیہ ادا کر دیا، لیکن بعد میں ماشاءاللہ طاقت آ گئی اور روزہ رکھ سکتے ہوں، تو پھر روزہ رکھنا فرض ہے، دوبارہ فدیہ جو ادا کر دی ہے اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن طاقت آنے کے بعد پھر اس کی قضا کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے۔ اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ اس میں بھی غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بال کٹوانا، کٹنگ کرنا، مونچھ ترشوانا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سلسلے میں یہ حکم واضح ہے کہ بال کٹوانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے، چاہے کٹنگ کرائیں چاہے مونچھ ترشوائیں وغیرہ وغیرہ۔ بعض لوگ داڑھی کے متعلق آ کر سوال کرتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں داڑھی چھوٹی کرنے سے یا داڑھی کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو دو باتیں الگ الگ ہے، ذہن نشین رکھیے کہ داڑھی کو چھوٹی کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قص الشارب وعف اللحى، کہ تم مونچھوں کو کم کرو اور داڑھیوں کو چھوڑ دو، لمبی کرو، بڑی کرو۔ تو داڑھی کٹانا، ایک مشت سے کم کے حد تک داڑھی کو چھوٹی کرنا، یہ تو قطعاً جائز نہیں ہے۔ ایک مشت سے اگر زیادہ ہو تو اس کو چھوٹی کرنے کی اجازت ہے، یہ بات تو الگ ہے۔ لیکن اگر کسی نے غلطی کر دی، اس نے روزے کی حالت میں داڑھی چھوٹی کر دی یا داڑھی ترشوائی، تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن داڑھی کو کم کرنے کا یا چھوٹی کرنے کا یا اسے کاٹنے کا جو گناہ ہے وہ ہوگا اس میں۔ اور اس میں دونوں میں کوئی وہ نہیں ہے برابری کہ داڑھی کٹانا گناہ ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، ایسی بات نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہرحال داڑھی کی جو اہمیت ہے شریعت میں وہ اپنی جگہ مسلم ہے، اور ہر ایک کو چاہیے کہ وہ داڑھیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور ایک مسئلہ ہے جو حروف تہجی بے کے اندر ہی آتا ہے، وہ یہ ہے کہ بلغم کا نگل لینا۔ اگر کسی آدمی کو بلغم آتا ہو اور روزے کی حالت میں اس کے بلغم نگل لیا تو نہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن بلغم کو منہ میں جمع کر کے رکھنا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو نگل لینا، یہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، لہذا اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ جیسے ہی بلغم آئے تو اسے تھوک دیں، نکال دیں۔ اگر کبھی کبھار ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر بلغم نہیں نکالا جا سکتا تو اگر اس نے جلدی سے نگل لیا ہے تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ مکروہ ہوگا۔ اور ایک مسئلہ اہم یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو اتنی زیادہ شدید بھوک لگی کہ بھوک کی شدت سے وہ نڈھال ہو گیا اور مجبوراً اس نے کچھ کھا لیا، اور اگر نہ کھائے تو اس کے شدید بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ کھا لیتا ہے تو اس سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ کب؟ وہ اس وقت میں جبکہ بہت ہی زیادہ بےتاب ہو کر بھوک کی شدت سے نڈھال ہو گیا، کمزور ہو گیا، بے ہوش ہونے کا اس کو اندیشہ ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے، بعد میں قضا کر لینا ضروری ہے، کفارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی سے متعلق اور ایک مسئلہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں بے ہوش ہو گیا، ظاہر سی بات ہے اگر وہ بے ہوش ہو جائے، تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آ جائے تو وہ روزہ اس کا برقرار رہتا ہے، لیکن بے ہوش ہوتے ہی اس کو ظاہر سی بات ہے اس کو ہوش میں لانے کے لیے کچھ پانی وغیرہ پلایا گیا یا دوا کھلائی گئی، کچھ ایسا کیا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعد میں اس کی قضا کر لینے ضروری ہے، کفارے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہیں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگر روزے کی حالت میں انتہائی اہم ضرورت کی وجہ سے اگر کوئی آدمی بدرجہ مجبوری روزہ توڑ دیتا ہے تو بعد میں قضا کر لینا کافی ہے، کفارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جان بوجھ کر بغیر کسی
اشد ضرورت کے، انتہائی اہم ضرورت کے، ایمرجنسی کے بغیر اگر کوئی روزہ توڑ دیتا ہے تو پھر قضا بھی ضروری ہو جاتی ہے، کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔ آخر میں ایک مسئلہ ہے جو تھوڑا سا شرم والا ہے، وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی کا آپس میں بوس و کنار کرنا، اس کی جو ہے شریعت میں اجازت تو ہے، لیکن ایسا نوجوان جوڑا جو ہے اپنے نفس پر قابو نہ پا سکتا ہو تو اس کے لیے جو ہے احتیاط کے خلاف ہے۔ تو بہرحال آج کے جو ہے اس موقع پر یہ چند مسائل جس کا تعلق عرف تہجی بے کے ذریعے سے جو مسائل جو ہے روزے کے سلسلے میں پیش آتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے روزوں کو محفوظ رکھے اور روزوں کی احتیاط کرنے کی پوری ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں ایک گزارش یہ ہے کہ جن حضرات نے پچھلے جو اقساط نہیں دیکھے ہوں، جن میں روزے کے بہت سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں، وہ بھی دیکھ لیں، اور آگے بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ باقی رہے گا۔ اگر آپ اس بارے میں کچھ سوال وغیرہ کرنا چاہتے ہوں تو انفرادی طور پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، سوالات وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رمضان کو خیر و برکت والا بنائے اور ہمارے تمام روزوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔